اچھا ایک چیز جس میں آپ تینوں کو لانا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی ہے ہماری کہ اس ملک میں سب سے بہترین لوکل مقامی حکومت کا نظام انفارچونیٹلی یہاں مارشل اور ڈکٹیٹرز نے دیا. جنرل ضیاء الحق نے ایک نظام لے کے آئے, پھر جنرل مشرف کا زبردست نظام تھا جو لوکل باڈیز کا, میں نے اس کو بڑا کام بھی کیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تباہی پھیر دی. اب اطلاع یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی نے جب ریزولوشن پاس کیا تو زبردست وہ ایک ریزولوشن پاس کیا یونانیمس سب نے, جس میں کہا کہ ان کی ٹرم بھی گارنٹی کریں, ان کی فائنینشیل ایڈمنسٹریٹو انٹیگریٹی وہ بھی پاورز ان کو دیں, اور کوئی اس میں جو ہے پروونشل گورنمنٹ نہ ہو, اس کا اپنا کاڈر بنے. میری اطلاع یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کی بھرپور مخالفت کر رہی ہے. انڈرسٹینڈیبل ریزنز ہیں, بیکاز پاور کوئی نہیں چاہتا کہ کراچی سے ان کے اپنے ہاتھ سے پاور نکلے, سینٹرلائز بیوروکریسی, اپنا کاڈر بھی نہیں ہے. مشرف صاحب کے زمانے میں تھا کہ کاڈر بنائے, اپنا سروس کاڈر, بیوروکریسی نہیں چھوڑی. پنجاب نے ریزولوشن پاس کیا, لیکن جو لا پاس کیا ماشاءاللہ اس میں 2 وزیر ان کے وہی سارا کرتے دھرتا ہے, ایک لوکل باڈیز کے, ایک فائنانس کمیشن, ایک پروونشل کمیشن, ان کے سیکرٹریز وہی چلائیں گے. سو اس میں اور اس میں, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ اس پہ سٹانس نہیں لے رہی. آج آپ کے میں 2 وفاقی وزراء سے ملا ہوں, بڑے سینئر لوگ, بڑے ڈپریس بیٹھے ہوئے تھے کہ یار یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ پورا ریزولوشن اس میں آ جائے جس میں زبردست چیزیں ہیں, لوکل گورنمنٹ پہ جائے اور نظام واقعی پاور ٹو دا پیپل ہو, لیکن آپ لوگ اس پہ نہیں لڑ رہے. آپ زیادہ آپ کا زور یہ ہے ٹھیک ہے جی آرٹیکل 200 میں ججز کی ٹرانسفر کرنی ہے, آسان ہو جائے, اپنی مرضی کی ہم کورٹ بنا لیں, یہ چیزوں پہ آپ سارے کمپرومائز کر رہے ہیں. اس پہ جو پنجاب کی اسمبلی کی ریزولوشن ہے اس پہ آپ لوگ سٹینڈ, میرا خیال ہے جی ایک اچھا موقع ہے, اس پہ بات ہونی چاہیے. اور آئی تھنک یہ ترمیم کنسیڈر, میرے خیال سے آرٹیکل 140 جو لوکل گورنمنٹ سے ڈیل کرتا ہے, اس میں میرے خیال سے جی یقیناً اس بات کی گنجائش ہے اور سیریسلی کنسیڈر ہونی چاہیے کہ پروٹیکشن آف ٹینیور لوکل گورنمنٹس کو, جس طرح وفاقی یا قومی اسمبلی صوبائی حکومت کو گھر نہیں بھیج سکتی, اسی طرح کوئی بھی صوبائی اسمبلی کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 3rd tier آف گورنمنٹ کو گھر بھیج دے سمپل میجورٹی کے ووٹ سے. یہ میری ایک ذاتی رائے ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس, ایز اے اسٹوڈنٹ آف گورننس. پرائرٹی کیوں نہیں تو دیکھیے, تو میرے خیال سے یہ ایک موضوع ہے جو اس دفعہ لیٹ سی مسودے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, مگر اسٹینڈنگ کمیٹی میں, پھر کمیٹی میں جب جائے گی تو کچھ تجاویز وہاں پر بھی آ سکتی ہیں. مگر میرے خیال سے بالکل میرے نزدیک آئین میں اس چیز کی گنجائش ہے کہ آپ یہ اختیار صرف اس ڈسٹرکٹ کاؤنسل مثال کے طور پہ اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ اگر خود وہ کاؤنسل اپنے خود فیصلہ کرتا ہے بائی میجورٹی ووٹ کہ اس نے اپنے آپ کو ڈیزالو کرنا ہے, یہ اس کے پاس ہونا چاہیے. مگر یہ نہیں ہونا چاہیے آپ نہ دیں, آپ ان کو لوکل ٹیکس. وہ ایک علیحدہ ایشو ہے کہ لوکل گورنمنٹ لا کیا بنا ہوا ہے, وہ صوبائی اسمبلی نے جو بھی. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں سیالکوٹ کے پاس ایک زمانے میں کوئی 74 کروڑ روپیہ پڑا ہوا تھا, بند کر دی لوکل گورنمنٹ اور وہ 74 کروڑ چلا گیا لاہور. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے صوبوں کے پاس اختیار ہے, صوبائی اسمبلیوں کے پاس, کہ وہ کیا لوکل گورنمنٹ قانون پاس کریں. مگر میرے نزدیک جب ایک دفعہ کسی بھی قانون کے تحت کوئی لوکل گورنمنٹ کا قیام ہو جاتا ہے تو اس کو ہٹانے کا سمپل میجورٹی ووٹ سے کسی بھی صوبائی اسمبلی کے پاس اختیار نہیں ہونا چاہیے, اس کو ایک انڈیپینڈنٹ 3rd tier آف گورنمنٹ کا اختیار ہونا چاہیے. ایک اور اہم بات ہے, اور اس میں ایک اور اہم بات ہے مالک صاحب میرے خیال سے, اور یہ NFC سے بھی ریلیٹڈ ہے, کہ میرے خیال سے یہ ایک پارشل ڈیولیوشن جو ہوئی ہے نا جی, کہ آپ نے NFC تو کر دیا جس سے صوبوں تک پروونشل فائنینشیل کمیشن لنکڈ ہونا چاہیے نیشنل فائنینشیل کمیشن. میرے نزدیک جی یہ اب آئینی شاید اس کی چینج کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, دس کین بی اسٹڈیڈ, بٹ NFC کی ڈسکشنز کے اندر آئی تھنک دس شوڈ ڈیفینیٹلی بی ڈسکسڈ اینڈ وی ول آلسو آئی ول آلسو ٹرائی اینڈ پلے مائی پارٹ ان دس ڈسکشن, کہ بالکل یہ ڈیولیوشن انکمپلیٹ رہی ہے 18ویں ترمیم کے بعد. یہ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈز کے نتیجے میں آگے اسی طریقے سے جس ایک فارمولا ایک کرائٹیریا کے تحت وفاق اور صوبوں کے درمیان ریسورسز کی تقسیم ہونی تھی, اسی طرح صوبائی حکومت اور ضلعوں تک بھی ہونی تھی. تو یہ بھی اہم ایشوز ہمیں موقع بنے گا ڈسکس. کوئی نہیں مننی ہے, ٹھیک ہے نا, اسی کو ہی آپ کاسٹ لبرے اپنا بنا لیں, اسی پہ آ جائیں, اور کچھ نہیں ہوگا تو بلاول بھٹو صاحب یا ادھر سے مریم بی بی تھے, ان کے کچھ پیسے لوکل گورنمنٹس کو چلے جائیں گے, تھوڑے سے اشتہار کم چھپیں گے. آپ اس ایشو کو کیوں نہیں بناتے؟ دیکھیں یہ تو عام آدمی کا ایشو ہے. یہ ایشو فلور آف دا ہاؤس پہ MQM کی طرف سے بھی آ چکا ہے کتنی دفعہ, مگر پیپلز پارٹی اور MQM کا اس پہ ڈیڈ لاک ہے. ان کے تو وہاں پر جلیں گے, ان کے 2 کولیشن پارٹنرز اس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں, اور خود آپ نے ان کی انٹینٹ کا تو اظہار کر دیا کہ یہ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ بنانے ہی نہیں چاہتے, ورنہ آرٹیکل 140A ان اٹ
سیلف سفیشینٹ ہے اگر ول ہو. نہیں وہ صرف کہتا ہے کہ آپ بنائیں گے, اس کی مڈیلٹیز اور گارنٹیز کچھ نہیں ہے اس میں. نہ ہو پولیٹیکل ول ہو تو کیوں نہیں ہو سکتا. دیکھیں مشرف کے دور میں جو چل پڑا تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم, آج تو امپروو ہو کے کہاں سے کہاں پہنچ جانا چاہیے. صاحب یہ مجھے بتائیں, کیا یہ جے یو آئی اور کرے نہ کچھ کرے, یہ جو لوکل گورنمنٹ 140A کی جو تجویز آئی ہوئی ہے, جو ریزولوشن پنجاب اسمبلی کا آیا ہے, اسی کو آپ لوگ نہیں کھڑے ہو سکتے کہ یار کم از کم یہ ضرور لائیں, بجائے اس کے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے مایوپک لڑائی جو ہے کہ جی کراچی وہ قابو کر لے گا, وہ ہو جائے گا, پورا ملک بدل جائے گا اگر یہ 140A میں یہ والی ترمیمیں آ جائیں. بات آپ کی درست ہے, بات یہ بڑی آئیڈیل ہے, مگر مسئلہ پھر اگین یہ ہے کہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, اور پروونشل سبجیکٹ میں جو نا پھر یہاں پہ اس کو کس طرح سے لیجسلیشن نہیں 140A کو آپ 140 کو امینڈ کر رہے ہیں نا, اس میں ہے کہ لوکل گورنمنٹس بنیں گی اور وہ ٹرانسفر ہوگی مانیٹری اور ایڈمنسٹریٹو پاورز وغیرہ, آپ اسی کو الیبوریٹ کر رہے ہیں نا, آئین کو الیبوریٹ کر رہے ہیں. بھائی اس میں جو ہے نا وہ مسئلہ ہمارے رویے کا ہے, ہم سارے جو ہے نا وہ اختیار لینا تو چاہتے ہیں, دینا نہیں چاہتے ہیں, وہ ہمارے اندر پرابلم ہے. اس پرابلم کو کسی طرح سے نا, اگر ہم ڈیموکریٹ ہیں تو کچھ اگر لے رہے ہیں تو کچھ دینا بھی پڑے گا, وہ ہم کرنا نہیں چاہ رہے. یہ تو لوگوں کو دینا, یہ تو کسی پارٹی نے دوسرے کو نہیں دینا, تو عام آدمی کے لیے بہتر ہے. جاتی ہے دیکھیں, اگر جب مرکز میں حکومت بنتی ہے تو ہم صوبوں کو نہیں دینا چاہتے, صوبے میں بن جاتی تو صوبہ آگے نہیں اس کو ٹرانسفر کرنا چاہتا. یہاں رویے کا مسئلہ ہے. باقی تو بڑی آئیڈیل بات ہے کہ یہ گراس روٹ لیول تک ہونا چاہیے, اور معاملات کو جو ہے نا وہ درست انداز میں اس طرح سے چلایا جا سکتا ہے. پرابلم یہاں پھر ادھر آ جاتا ہے کہ جی نہیں, یہ ایک جگہ پہ دو بادشاہ کیسے ہو جائیں گے, دو حکومتیں کیسے ہو جائیں گی. ہم مرکز جو ہے صوبے کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتا, صوبہ جو ہے وہ بلال اگر یہ کانسٹیٹیوشن میں ان چیزوں جیسی چیزوں پہ امینڈمنٹس نہیں ہوتی, پھر تو اس کا مطلب ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو رہی ہیں صرف پاور پلے ہے نا, کس کی گریپ کس پہ ہو جائے, کون سا ادارہ کس ادارے کے نیچے آ جائے, بیکاز پیپل ویلفیئر تو ان چیزوں میں ہے. ہمارے ساتھ دیکھیے پیپل ویلفیئر اور ایشوز میں بھی NFC کی بھی ڈسکشن جو بات کی گئی ہے وہ بھی اس سے لنکڈ ہے. جی کامران آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہاں پہ بھی ایم کیو ایم اپنی فیس سیونگ چاہ رہی ہے, اور باقی تو کچھ نہیں ہے. ویسے ادروائز آئیڈیل بات ہوگی, مگر یہاں پہ کلیش کر رہا ہے, دو پارٹیوں کا انٹرسٹ کلیش کر رہا ہے, سندھ اربن کا اور سندھ رورل کا انٹرسٹ کلیش کر رہا ہے. مگر سندھ اربن اور رورل کا مسئلہ نہیں ہے. کیا بلوچستان میں لوکل باڈیز جو ہے نا کوئٹہ میں ایگزسٹ کر رہی ہیں؟ آنسر ہے کہ نہیں. پنجاب میں کیا پوزیشن ہے؟ آنسر جو ہے نا آپ کو پتہ چل جائے گا. پنجاب میں تو انہوں نے کہہ دیا اگلا الیکشن بھی پارٹی لیس ہوگا اور 2 سیکرٹری چلائیں گے پورا لوکل گورنمنٹ کا نظام. پختونخوا میں دیکھ لیجئے, وہ آپ نے ان کو ان افیکٹو کیا ہوا ہے, کیونکہ وہاں میجارٹی جو ہے نا لوکل گورنمنٹ. اس گناہ میں سارے شریک ہیں, اس میں پنجاب بھی شریک ہے, KP بھی شریک ہے, بلوچستان بھی شریک ہے, اور جھگڑا لگ رہا ہے عام آدمی کو. ان چیزوں پہ کیوں نہیں آپ لوگ یہ بات تو دیکھیے, میں بالکل کہوں گا جی کہ وی آل نیڈ ٹو کلیکٹیولی ڈو بیٹر, کہ ایک فقدان ہے افیکٹو لوکل گورنمنٹس کا اکراس دا کنٹری, ایک فقدان ہے, اور یہ تھرڈ ٹیئر آف لوکل گورنمنٹ نہیں بن سکا اس طرح اس معیار کا جو بننا چاہیے. تو میرے نزدیک تو جی 140A کے اندر بالکل آپ کا آغاز اس سے ہوگا کہ اگر پروٹیکشن آف ٹینیئر ہوگا کہ کم از کم ایک حکومت جب ایک الیکشنز کے نتیجے میں لوکل گورنمنٹ بن جائے گی کسی بھی صوبے میں, اس وقت کے قانون کے مطابق اس کو سمپل میجورٹی سے قانون تبدیل کر کے صوبائی اسمبلی گھر نہیں بھیج سکتی ہو. اگر وہ قانون تبدیل کرے بھی تو اس کا جب ٹرم اینڈ ہو جائے اگلی دفعہ سے لاگو ہو. میرے خیال سے ایک سمپل سولوشن ہے, بٹ آئی ایم شیور کامران صاحب اور دیگر اور لوگ اس کے اوپر رائے دیں گے. اور میرے خیال سے یہ سارے جو ایشوز ہیں مالک صاحب, فرینکلی اسپیکنگ, اس کی نیت اس پوری ترمیم کی یہ ہے کہ ہم نے ملک میں گورننس, ملک کا دفاع اور وفاق اور صوبوں کے درمیان رشتہ کس طرح مضبوط کرنا ہے. اب آپ نے جس طرح کہا, اب میں اس کو ذرا الاؤ می ٹو ایڈریس ون تھنگ, آپ نے ٹرانسفر آف ججز کی بات کی. اب اس کے اوپر ہم ایک میرے خیال سے بنیادی بات ہے جو آگے ڈسکس ہوگی, یہ کوئی چیز حرف آخر نہیں ہے, ڈسکس ہوگی کہ ٹرانسفر آف ججز کے اوپر ابھی آئین کہتا ہے کہ صدر پاکستان چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ اور جس ہائی کورٹ میں وہ جج صاحب بیٹھے ہوئے اس کے چیف جسٹس اور ایک اور تیسرے چیف جسٹس جہاں پہ وہ جا رہے ہیں ان تینوں کی مشاورت سے کرے گا. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ود دا کنسنٹ آف دا جج, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یہ بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ وہی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو جج لگا بھی سکتا ہے پھر گھر بھی بھیجتا ہے, وہی اس کو پھر وہاں پر یہ کیوں نہیں ہو سکتا جس میں گورنمنٹ کی میجورٹی ہوتی ہے. نہیں پھر وہ ہائی کورٹ کا جج تو نہیں رہے گا. اچھا مجھے کوئی آپ کو یاد پڑتا ہے کوئی جوڈیشل کمیشن جس میں گورنمنٹ کی میجورٹی نہ ہو؟
نہیں اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. آپ سوال ہے سر ہم کمپوزیشن کھول کے پھر بیٹھیں گے, آپ ہمارے کھاتے میں وہ لوگ ڈالتے ہیں جو نہیں ہیں. آج بھی ووٹوں سے لارجسٹ بلاک اس کے اندر ججز کا ہوتا ہے. دیکھیے چیئرڈ بائی جج اینڈ آلسو دا میجورٹی وقت ختم ہو گیا, انٹرسٹنگ ڈبیٹ ہونی تھی.